بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں عاشرہ ذو الحجہ کے فضائل اور مسائل اور ان دنوں کے جو اعمال ہے وہ بیان کروں گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ ذو الحجہ کا ہے اور اس کے جو 10 دن ہیں یہ بہت برکت والے ہیں اور بہت اہمیت والے ہیں۔ تو عاشرہ ذو الحجہ جو ہے سال کے 12 مہینوں میں بڑی ممتاز حیثیت بھی رکھتا ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسے کہ پارہ عامہ میں سورہ فجر کی آیت والفجر ولیال عشر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اور کس چیز پر اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا اس چیز کی عظمت اور حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ذو الحجہ کی 10 ابتدائی راتیں ہیں، لہذا اس سے ان 10 راتوں کی عظمت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں سے ایک دن کی روزے کا ثواب جو ہے 1 سال کے برابر اور رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ ایسے ہی عشرہ ذو الحجہ کا ایک دن فضیلت میں 10,000 دنوں کے برابر ہے، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عشرہ ذو الحجہ کے متعلق یہ فرماتے تھے کہ ایک دن 1000 دن کے برابر ہے اور عرفہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ آگے میں بیان کروں گا کہ عشرہ ذو الحجہ کے اندر مخصوص اعمال کون کون سے کرنے چاہیے اور کون کون سے اعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جیسے ہی ذو الحجہ کا چاند دیکھے تو جو حکم مسلمانوں کو سب سے پہلے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کا ارادہ کرے وہ اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن کتروائے، اور اس طرح کا روایت میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی بقرعید کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو قربانی کے لینے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے یہ نہ کاٹنا مستحب ہے، اگر کوئی آدمی کاٹ دے ضرورت کی وجہ سے تو اب جو ہے یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل اور مستحب یہ ہے کہ نہ کاٹے۔ ایسے ہی ذو الحجہ کے 10 دنوں میں سے جو سب سے افضل دن ہے وہ عرفہ کا دن ہے، جس کو 9 ذی الحجہ کا دن کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ایک سال، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کا اتنا ثواب ہے کہ گویا کہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو عرفہ کے دن روزے کی یہ فضیلت غیر حاجیوں کے لیے ہے کہ اس طرح حجاج کرام پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں میں شامل ہو سکتے ہیں، یعنی جو شخص روزہ رکھے غیر حاجی ہو وہ ان کی طرح برکتوں میں نازل ہو شامل ہو سکتا ہے، جبکہ حجاج کرام کے لیے مقبول ترین عمل اس دن وقوف عرفہ ہے، اور اگر حاجی اس دن روزہ رکھیں گے تو انہیں وقوف عرفہ کے بعد مزدلفہ جانے میں مشکل پیش آئے گی، لہذا حجاج کرام کے لیے اس دن روزہ رکھنے کی ممانعت بھی آئی ہے۔ تو دوستو 9 ذی الحجہ کو دوسرا کام جو ہے وہ تکبیرات تشریق کا ہے۔ اب تکبیرات تشریق جو ہے اس کے بارے میں 4-5 طرح کے سوالات ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تکبیر تشریق کی اصلیت کیا ہے، یعنی یہ کیوں پڑھے جاتے ہیں۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فدیہ لے کر جاؤ، لیکن یہ فدیہ لے کر آئے تو اس ڈر سے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر ڈالیں گے تو اللہ اکبر پکارنے لگے۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو بشارت سمجھ کر پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھے کہ یہ فدیہ آ گیا تو اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حمد اور اس کا شکر ادا کرنے لگے۔
تو یہ تکبیرات تشریق کی اصلیت ہے اور یہ الفاظ ہے کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب تکبیر تشریق کس دن سے کس دن تک پڑھنی ضروری ہے، واجب ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے فوراً بعد مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے ایک مرتبہ آہستہ کہنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق کے بارے میں تیسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکبیر تشریق جو ہے اصل میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، لہذا اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ تکبیر تشریق کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تکبیر تشریق مقیم، مسافر، منفرد، جماعت، عورت، اہل شہر اور دیہات کے رہنے والوں پر، ان سب پر واجب ہے۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے۔